کیا آپ نے بھی سنا ہے کہ رمضان کی پہلی رات کی ایک ایسی حقیقت بھی ہے جو اکثر لوگوں سے چھپی رہتی ہے۔ ایک ایسا راز بھی ہے جسے جان کر آپ حیرت میں ڈوب جاؤ گے اور شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنی بڑی بات آپ سے اب تک پوشیدہ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ذرا سوچیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ رمضان کی پہلی رات محض عبادت اور دعاؤں کے لیے نہیں بلکہ اس میں ایک ایسی حقیقت بھی پوشیدہ ہے جو آپ کی ازدواجی زندگی کو جنت بنا سکتی ہے۔ ایک ایسا عمل جسے اپنا کر نہ صرف آپ اپنی زندگی میں خوشحالی لا سکتے ہیں بلکہ روحانی اور جسمانی سکون بھی پا سکتے ہیں، لیکن یہ راز ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا کیونکہ اسے جان کر کئی لوگوں کی سوچ بدل سکتی ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ رمضان کی پہلی رات میں ایسا کیا خاص ہے جو ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے ضروری بنا دیا گیا ہے؟ آخر رمضان کی پہلی رات ہم مستری کرنا کیوں ضروری ہے اور اس دوران انہیں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب تنہائی میں دونوں میاں بیوی کو کس انداز میں حقوق پورے کرنے چاہیے؟ اس سوال کا جواب وہی لوگ جان پاتے ہیں جو حقیقت تک پہنچنے کا حوصلہ رکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کا آغاز اس دن ہو گیا تھا جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی۔ سوچو وہ لمحہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، ستارے بکھیرے، چاند اور سورج کو اپنی روشنی عطا کی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے حکم کے بغیر کچھ نہ ہوگا، تبھی سے رمضان کا نور لکھ دیا گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت کا فیصلہ تب ہوا جب کوئی نبی پیدا نہیں ہوا تھا، جب انسان کا وجود بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے زمین پر بھیجے جانے والی ہر امت پر فرض کیا گیا۔ یہ وہ مقدس وقت ہے جس میں انبیاء پر وحی اتری، آسمانی کتابیں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھولنے کا وعدہ کیا۔ رمضان کا مہینہ حیرت انگیز واقعات کا گواہ رہا ہے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ وہ وقت ہے جب زمین و آسمان کی تقدیریں بدلی گئی، انبیاء علیہ السلام کی آزمائشیں ہوئی اور اللہ کی سب سے بڑی نشانیاں ظاہر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ رمضان میں قبول ہوئی۔ تو آئیے ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات میاں بیوی کا ہم مستری کرنا کیوں ضروری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ رات میاں بیوی کے لیے صرف جسمانی قربت کا موقع نہیں بلکہ ایک روحانی تعلق کا ذریعہ بھی ہے؟ شریعت میں میاں بیوی کے تعلق کو صرف جنسی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ محبت، سکون اور برکت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور رمضان کے آغاز میں یہ تعلق اور زیادہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اس رات میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا محبت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ تعلق اللہ کی رضا کے لیے اختیار کیا جائے تو یہ عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ رمضان کی ابتدا شیطان کی قید سے ہوتی ہے، اور اگر میاں بیوی اس رات میں ایک دوسرے کو حلال طریقے سے اپنائیں تو نہ صرف ان کے درمیان محبت بڑھتی ہے بلکہ وہ نفس کے بہکاوے سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں برکت اور محبت کا سب سے بہترین موقع رمضان کی وہ پہلی رات بھی ہو سکتی ہے جب دل پاکیزہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں؟ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ تعلق محبت اور نیت کی پاکیزگی کے ساتھ ہو تو اس کے اثرات پورے رمضان کے مہینے پر پڑتے ہیں اور ایک اچھے آغاز سے عبادت میں یکسوئی اور روحانی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں ہم مستری کرنا جائز نہیں، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اچھا نہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے میاں بیوی کے درمیان محبت، قربت اور ایک دوسرے کے حقوق کو ہمیشہ اہمیت دی ہے، اور رمضان میں بھی یہ رشتہ جائز اور حلال ہے، بس حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دن کے وقت روزے کی حالت میں میاں بیوی کا مباشرت سے بچنا فرض ہے،
لیکن سورج غروب ہونے کے بعد افطار کے بعد سے لے کر سحری تک ان کے لیے یہ عمل مکمل طور پر جائز اور حلال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لیکن کچھ لوگ کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں یہ سب ناجائز ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط تصور ہے۔ اسلام نے ہمیشہ توازن اور اعتدال کا سبق دیا ہے، اور اگر اللہ نے خود اس تعلق کو حلال قرار دیا ہے تو پھر کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اسے ممنوع قرار دے۔ اصل بات یہ ہے کہ رمضان میں ہر عمل نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی کا تعلق حدود میں رہ کر پاکیزہ نیت کے ساتھ ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کے لیے ہو تو یہ باعث رحمت اور محبت کا ذریعہ بنے گا، اور یہی وہ خوبصورتی ہے جو اسلام نے ازدواجی زندگی میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق پیدا فرمائی: نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 انسان اور نمبر 3 جانور۔ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی مگر شہوت نہیں رکھی۔ وہ ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ان میں کوئی نفسانی خواہش نہیں، نہ ہی گناہ کرنے کا اختیار ہے۔ دوسری طرف جانوروں میں شہوت رکھی مگر عقل نہیں رکھی، وہ صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جیتے ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز۔ وہ نہ اپنے اعمال کا حساب دیں گے اور نہ ان پر کوئی عذاب ہوگا۔ اور پھر آتا ہے انسان، جس میں فرشتوں والی بھی ایک چیز موجود ہے اور جانوروں والی بھی۔ انسان کو اللہ نے عقل دی اور ساتھ میں شہوت بھی دی تاکہ وہ آزمایا جا سکے، تاکہ دیکھا جا سکے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، اگر تمہیں عقل دی گئی مگر پھر بھی تم نے گناہ کیے، تم نے بدکاری کی، تم نے جھوٹ بولا، غیبت کی، حرام کھایا، فحاشی میں مبتلا ہوئے، تو پھر تم میں اور جانور میں کیا فرق رہ گیا؟ کیونکہ جانور کے اندر بھی وہی شہوت ہے جو تمہارے اندر ہے، مگر اس کے پاس عقل نہیں، تمہارے پاس تو ہے۔ اور اگر تم نے اسی شہوت کے باوجود نماز پڑھی، قرآن پڑھا، اللہ کا ذکر کیا، اپنے نفس کو قابو میں رکھا، تو پھر تم وہ ہو جو ہر مخلوق سے افضل ہو، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی، کیونکہ فرشتے تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں گناہ کا اختیار ہی نہیں، مگر تمہیں اللہ نے اختیار دیا، تمہیں گناہ کی راہ بھی دکھائی اور نیکی کا راستہ بھی تمہیں دکھایا۔ اور اگر تم نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیا، تو تم وہ ہو جو کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق بن سکتے ہو۔ یہی وہ راز ہے جو اکثر لوگ نہیں سمجھتے، یہی وہ حقیقت ہے جو قیامت کے دن کھلے گی، اور یہی وہ آزمائش ہے جس میں تم یا تو جانوروں کی طرح رسوا ہو جاؤ گے یا پھر اللہ کی قربت پا کر وہ مقام حاصل کر لو گے جو کسی اور کو نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، پھر اسے سب سے نیچے والوں میں لوٹا دیا، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کی وجہ سے فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی عقل کو نظر انداز کر کے شہوت کے پیچھے بھاگے، گناہوں میں لت پت ہو جائے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو اور جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہے، یہی اصل آزمائش ہے۔ اگر تمہیں عقل دی گئی مگر تم نے گناہوں کو نہ چھوڑا تو تمہاری عقل تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، لیکن اگر تم نے اپنی خواہشات پر قابو پا کر اللہ کی اطاعت کی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم